اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی دعوت دینا سارے مسلمانوں پر فرض ہے، اور اگر آپ غور کریں تو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا پچھلے سارے 1,40,24,000 انبیاء ہوں، سب کا بنیادی کام دعوت تھا۔ دعوت اور خدمت خلق یہ دو کام ہے جو بہت سنجیدگی سے مشن کے طور پر ملت نے اختیار کرنے چاہیے۔ آئیے آج ہم دعوت کے حوالے سے ایک بہت یونیک، ایک بہت انوکھا پروجیکٹ پیش کر رہے ہیں، اور آپ سے امید ہے کہ آپ اس پر غور بھی کریں، دعائیں بھی کریں، مشورے بھی دیں، اور جو ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ بعد میں مجھے کانٹیکٹ بھی کریں۔ دیکھیے، ایک پروجیکٹ میرے ذہن میں آیا ہے، قرآن تھیم پارک۔ اصلاً ٹوریزم دعویٰ یہ ہوگا، یعنی سیاحت کے ذریعے ہم دعوت دیں گے، یعنی ایک دعوتی سیاحت ہم دنیا والوں کی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ دنیا میں رابرٹ ہوں، رشید ہوں یا رمیش ہو، ان کی دو بڑی خواہشیں ہیں کہ خوب اچھی جگہ گھوم پھر کر تفریح کی جائے اور خوب اچھا کھانا کھایا جائے، چاہے کتنی ہی بڑی سے بڑی رقم اس کے لیے جائے۔ ہم اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے گھومنے پھرنے کی جو خواہش ہے، اچھا کھانا کھانے کی خواہش ہے، اس کو اچھے سے قرآن پارک میں، جس کا اصلاً نام ہم یہاں پیس پارک یا شانتی پارک رکھیں گے، تو وہاں بلا کر ان کو اچھے گارڈن میں کھیلنے کودنے کا بھی موقع دیا جائے، پوری فیملی کو اچھا کھانا بھی کھلایا جائے، لیکن ساتھ میں قرآن کی اور اسلام کی دعوت دے کر ان کو بھیجا جائے۔ آئیے وہ 10 فیچرز کیا ہے جو ہم نے قرآن تھیم پارک کے لیے طے کیے ہیں، وہ میں مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا 25 سے 100 ایکڑ کا ایک وسیع اور خوبصورت گارڈن رہنا چاہیے، کہ جس میں بھارت سے اور بھارت کے باہر سے سبھی قوموں کے، سبھی دھرموں کے ہمارے بھائی بہن آ سکیں، اور پورے اطمینان کے ساتھ کھل کر وہ کھیل کود کر سکیں، اپنے پورے ارمان نکال سکیں اور اچھا سا کھانا کھا سکیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسے گارڈن کو پروان چڑھانا، یہ ہماری پہلی ضرورت ہے، پہلے فیچر۔ پھر اس کے بعد دوسرے، ہمارے 2 ریسٹورنٹ ہوں گے، یعنی دوسرا فیچر 2 ریسٹورنٹ، ایک پیور ویج ایک پیور نان ویج۔ اس کی 3 خصوصیات ہوگی کہ ایک تو کھانا بہت لذیذ، بہت ٹیسٹی اور بہت نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی ڈشز ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ وہاں صفائی ستھرائی اتنی معیاری ہونا چاہیے، کلینلینس اور نیٹنس، کہ جیسے کعبے اور مدینے کو صاف کیا جاتا ہے اتنی صفائی ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، بہت انکسار کی سروس، ہمبل سروس، کہ ہمارے ویٹرز، ہم اس سے کہیں گے کہ آپ ویٹر نہیں ہو، آپ بٹلر نہیں ہو، آپ قرآن کے خادم ہو، آپ کو اس طرح کھانا دینا چاہیے، اس طرح سروس کرنا چاہیے کہ آپ دعائیں کرتے رہیں ان کے لیے، اور ان کے دل میں اللہ کی کتاب، اللہ کا کلمہ، رسول اللہ کی بات جاتے رہے۔ آپ ایسی سروس، تو کہ ایسے 2 ریسٹورنٹ آپ بنائیں۔ تیسری چیز، تیسرا فیچر شانتی پارک، پیس پارک کا، کہ ایک بڑا آڈیٹوریم اور ایک کشادہ ہال ہو۔ اس کے اندر کیا ہو؟ اس کے اندر بڑی کیپیسٹی ہو، اچھی سیٹنگ چیئرز ہو، اور ایل ای ڈی ٹی وی کے ذریعے ہم قرآن مجید کی وہ آیتیں جس کو سائنس سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہو، وہ آیتوں کو ڈسپلے کرے 5 منٹ 6 منٹ میں، مختصر طور پر، بہت لیوسڈ اور بہت کمپیکٹ۔ میں ایک مثال یہاں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن بہترین حکمت بری آیتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اس سے سبق نہیں لیتے اور اپنے دنیا کے بھائی بہنوں کو سبق نہیں پہنچاتے۔ ایک مثال سنیے، میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 26، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یستحی مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے کوئی حقیر چیز کی مثال دے۔ کیوں یہ چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے مچھر جیسی چیز سے؟ مچھر ایک بہت بڑا چیلنج ہے انسانیت کے لیے، غور و فکر کے لیے، سوچنے کے لیے، لیکن افسوس نہ ادھر دینی علم والوں نے کبھی اس پر زیادہ غور کیا، نہ دنیاوی علوم والوں نے اس پر غور کیا۔ دونوں کو ملا کر، آئیے ہم دونوں کو ملا کر پیش کریں گے اس آڈیٹوریم میں۔ کیسے؟ سنیے۔ دیکھیں، مچھر کی بڑی بڑی خوبیاں ہیں۔ مچھر کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے کہ حقیر سمجھا جاتا ہے، حقارت سے مثال دی جاتی ہے، مگر
دنیا کا سب سے ڈیڈلیسٹ کریچر، سب سے ہلاکت خیز مخلوق ہے کہ جو پوری دنیا میں سالانہ 2 کروڑ لوگوں کو متاثر کرتا ہے مچھر، اور 70 لاکھ 7 ملینز کی تو جان لے لیتا ہے۔ کورونا وائرس بھی اتنا تہلکہ نہیں مچا سکتا جتنا مچھر ہر سال 70 لاکھ لوگوں کو مار دیتا ہے۔ دیکھیں مچھر 4 طرح کی تباہیاں لاتا ہے۔ جب خون نکالے گا تو ایچنگ، پین، سوجن اور بم کی تکلیف کچھ منٹوں سے لے کر 1 دن کی ہو سکتی ہے۔ دوسرے وہ ملیریا دے گا تو پریشان کر دے گا۔ تیسرے یلو فیور دے گا تو پریشان کر کے رکھ دے گا اور موت کے قریب لے کر چل جائے گا۔ اور چوتھا ڈینگو تو جان ہی لے لے گا، 70 لاکھ لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی مثال نہیں دی ہے، اسی لیے پوری شان کے ساتھ یہ مثال دی ہے کہ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ مچھر یہ اس سے کوئی اخیر چیز کی مثال دے۔ پھر آگے سنیے، مچھر کی آنکھیں کتنی ہیں؟ مچھر کی 200 آنکھیں ہیں کہ اس کی آنکھیں سیگمنٹل ہے، سیگمنٹل صرف 2 نہیں ہے، اور ایچ ڈی ایفیکٹ کے ساتھ 200 آنکھوں سے دیکھتا ہے اپنے شکار کو، اس جگہ کو جہاں سے خون نکالنا ہے۔ پھر مچھر کے جو 2 اینٹینا ہے وہ اتنے تیز ہیں اور اتنی تیزی سے احساس کرتے ہیں، اتنے حساس، اتنے سینسیٹیو ہے کہ شکار کے باڈی کا ٹیمپریچر اور اس کی سونڈ اور ٹرنک کا ٹیمپریچر کہاں مینٹین ہوتا ہے یہ جج کر لیتا ہے، تاکہ وہاں سے خون نکالے گا جہاں اس کو زیادہ پریشانی اور تکلیف نہیں ہو۔ مچھر کے بارے میں ایک بہت خوبی کی بات ہے کہ مچھر ایم ڈی اینستھیشیا ہے، ہاں وہ بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر ہے، کیونکہ مچھر جب اپنے شکار کے بارے میں طے کر لیتا ہے کہ کس جگہ جا کر اس کو ڈرلنگ کر کے خون نکالنا ہے، تو اس کے بعد وہاں جا کر اپنے پیٹ سے ایک لکوڈ نکالے گا اور اس کو اس جگہ پھیلا دے گا اور اتنے حصے کو سن کر دے گا، اینستھیشیا دے گا، پھر ایسے ہی خون نہیں نکالے گا۔ اب اپنے دونوں سامنے کے پیر جسے پروبوسک کہتے ہیں وہاں سے 3 برچھیاں نکالے گا، وہ 6 برچھیاں مارے گا، اور جب خون کا وہ حصہ اوپر آئے گا تو اب وہ خون کے حصوں کو ابھی بھی نہیں پیے گا۔ دیکھیں آپ گاڑی کثافت والی وسکوسٹی والی چیز نہیں پی سکتے، تو اب مچھر کیا کرے گا، پھر سے اپنے پیٹ سے ایک لکوڈ نکالے گا اور وہ جو گاڑا خون ہے اس کو کیا کرے گا، باہری سافٹ ڈرنک پر بنائے گا اس لکوڈ کے ذریعے، اور سافٹ ڈرنک اپنی سونڈ اور ٹرنک کے ذریعے پیے گا، اور یہ سارے کام وہ کتنی دیر میں کرے گا، 2 سے 3 سیکنڈز میں، 2 سے 3 سیکنڈ میں کرے گا اور اڑ جائے گا، گبو کے ہوش میں آنے تک تو اڑ جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیلنج دیا، اگر آپ یہ پردے پر دکھائیں گے، اور صرف دکھائیں گے نہیں، 18 زبانوں میں کامنٹری آئے گی، 12 زبانیں بھارت کی اور 6 زبانیں فورن کی، جس کا ارینجمنٹ کرسی پر رہے گا کہ آپ ہیڈ فون کے ذریعے کس لینگویج میں سننا چاہتے سمجھ آتا ہے وہ آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کتنا اثر ہوگا رابرٹ پر، کتنا اثر ہوگا رمیش پر، اور کتنا اثر ہوگا رشید پر، کہ اللہ کے کلام کی یہ شان ہے، یہ سائنٹیفک دلائل ہے، یہ حکمت ہے۔ اور ایک اور اہم بات مچھر کی مثال میں سنیے، 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی 4000 سال پہلے مثال دی کہ وہ جو ایک نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو مارنے کی ایک سازش، ایک گھنونی کوشش نمرود نے کی تھی کہ آگ کے الاؤ میں وادی میں ان کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری درباریوں کے سامنے مچھر سے نمرود کو مارا، مچھر سے، اور یہ بتایا قیامت تک کے لیے کہ ہر گھمنڈی اور ہر تکبر کرنے والا یہ سمجھ لے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی اوقات مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو 4000 سال سے مثال اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھی ہے۔ تو ایک مچھر کی مثال اس شان کی ہے، ہم قرآن مجید سے کئی 100 مثالیں لائیں گے، ہم حدیث سے کئی 100 مثالیں گے، اس طرح کا وہ آڈیٹوریم، رچ آڈیٹوریم ہوگا جو قرآن کو اس طرح پیش کرے گا۔ تو یہ تیسرا فیچر ہوگا شانتی پارک، پیس پارک، قرآن تھیم پارک۔ چوتھا فیچر سنیے، قرآن گیلری۔ قرآن گیلری میں کیا ہوگا؟ قرآن گیلری میں ایک تو ہم یہ کریں گے کہ دنیا میں رسول اللہ کے دور سے حضرت عثمان کے لکھے ہوئے وہ 2 قرآن جو آج بھی موجود ہے، ایک ٹاپ کیپی استنبول ترکی کے میوزیم میں ہے، دوسرا تاشقند رشیا کے میوزیم میں ہے۔
ہم اس کی کلرز رقص لائیں گے. اور دنیا میں 1400 سالوں میں جتنے رسم الخط میں، خطاطی میں مینسکرپٹس ہیں قرآن کے 14 سال میں، کرونالوجیکل آرڈر میں، ہم وہ سب جمع کریں گے، ان کی کلرز رقص جمع کریں گے، تاکہ ایک ہی چھت کے نیچے قرآن کا پورا ریکارڈ، 1400 سالہ ریکارڈ انسانیت کے سامنے آ جائے. اس کے ساتھ ہم ایک اور کام کریں گے کہ اب تک قرآن مجید کی دنیا کی مختلف زبانوں میں جو تفسیریں ہیں وہ ساری تفسیروں کی ایک ایک کاپی ہم وہ قرآن گیلری میں لائیں گے. یعنی ایک رچ لائبریری پوری تفاسیر پر مشتمل اور پورے مخطوطات مینوسکرپٹ کی تصویریں اور تفاصیل کے تحت جناب ایک جگہ آ جائے گی. دنیا میں کام پہلی بار ہوگا انشاءاللہ. 5واں فیچر یہ ہوگا کہ قرآن اور سیرت بھارت کی 18 زبانوں میں، بھارت کی 12 زبانیں اور فورن کی 6 زبانیں، سے کل 18 زبانوں میں قرآن اور سیرت ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی وزٹرز کو ہم فری گفٹ دیں گے، فری گفٹ، تاکہ جناب دعوت پہنچتی رہے. اور چھٹا کام یہ ہوگا، چھٹا فیچر یہ ہوگا کہ کاؤنسلنگ سینٹر ہوگا وہاں پر، کہ قرآن کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں وزٹرز کو جو بھی سوال کرنا ہے تو لیڈیز سیکشن، جینٹس سیکشن میں 18 زبانوں میں اپنے سوال کر سکیں گے اور اپنے سوالوں کے کافی شافی جواب لے کر جا سکیں گے. تو یہ انتظام بھی کاؤنسلنگ سینٹر میں ہوگا. 7واں جو فیچر ہے کہ بہترین آرام دہ، آراستہ رہائشی کمرے، لاجنگ کا انتظام، لاجنگ فیسلٹی ہوگی اس گارڈن میں، قرآن گارڈن میں، شانتی پارک میں، پیس پارک میں وہ لاجنگ کی فیسلٹی ہوگی کہ جو لوگ بھی پیسے دے کر 1 دن 2 دن 4 دن رہنا چاہتے ہیں، لطف اٹھانا چاہتے ہیں اور قرآن کے ماحول میں رہ کر قرآن کا پیغام لے جائیں، ان کے لیے ہم وہ فیسلٹی دیں گے کہ وہاں وہ رہ سکیں. ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس دونوں کے لیے لاجنگ فیسلٹی انشاءاللہ وہ پرووائڈ کریں گے. اگلا جو فیچر ہوگا 8واں، وہ ہوگا وہاں اسپیشل گارڈنز. 3 اسپیشل سیکشن ہوں گے. ایک تو ہوگا آیورویدک سیکشن، دوسرا ہوگا یونانی پلانٹ سیکشن، آیورویدک پلانٹ سیکشن، یونانی پلانٹ سیکشن اور قرآنک پلانٹ سیکشن، کہ وہاں پر وہ پودے، وہ جڑی بوٹیاں، وہ پھل پھول جو ان تینوں کے ہیں، آیورویدک بھی ہے، یونانی بھی ہے اور قرآنی بھی ہے، ان کا پروویژن ہوگا کہ لوگ آئیں، دیکھیں، کھائیں، خرید کر لے جائیں. تو انشاءاللہ ایک بہت اچھا فیچر اس قرآنی گارڈن میں آراستہ کرنے کی اور ابھارنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے بعد 9واں جو فیچر ہوگا، 9واں فیچر، وہ ہوگا قرآن کی عربی سیکھنے کا سینٹر. وہاں ہم یہ کریں گے کہ 1 دن، 3 دن، 10 دن یا 30 دن کا کورس قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے، تاکہ اس میں نماز، پوری نماز، اس کے سورہ فاتحہ 10 سورے، یا اگر کوئی تھوڑا اور زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہے تو پورا سورہ بقرہ، پورے احکامات. اگر کوئی 30 دن دے تو ہم پورے قرآن کی عربی پر سے، تفسیر پر سے، اس پوری گرامر پر سے اس کو گزاریں گے. تو اس طرح کے جناب انتظام ہوگا. اور اسی قرآن سینٹر میں اگر کوئی چاہے تو وہاں رہ کر سیکھے، اگر کسی کی کیپیسٹی ہے خرچ کرنے کی، رہنے کی، وہاں رہے، یا آن لائن وہ کلاسز لگا سکتا ہے، آن لائن، یا کتابیں لے کر اپنے مولوی حضرات کے پاس سیکھ سکتا ہے. تو ایک سینٹر وہاں یہ رہے گا. اور آخری 10واں سینٹر جو رہے گا وہاں پر، 10واں فیچر اس شانتی پارک، پیس پارک یا قرآن تھی پارک میں، وہ رہے گا مسجد. مسلم مرد خواتین کا سیکشن، لیڈیز سیکشن، جینٹس سیکشن، وہ وہاں نماز پڑھیں گے. لیکن پورے جو ہمارے دیگر مذاہب کے بھائی بہن آئیں گے، ہم ان کو اس مسجد میں مسجد پریچے کرائیں گے، انٹروڈکشن ٹو مسجد. اس میں کیا ہوگا؟ اذان، طہارت، وضو، انداز نماز، اذکار نماز، اس سب کو بہت کمپیکٹ، بہت لیوسڈ اور بہت حکمت بھرے انداز میں سمجھایا جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ دیکھیے کہ ہم نماز کی گہرائیاں نہیں جانتے. امریکہ کا ایک فزیشین کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارے امریکیوں پر لازم کر دوں کہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ نماز ایک اتنی بہترین ایکسرسائز بھی ہے فٹنس کے لیے. امریکن فزیشین کہتا ہے. میں نے کئی
योग गुरुओं से बात की, मैंने जब नमाज का तरीका उनको बताया तो योग गुरुओं ने कहा कि अगर कोई नमाज पढ़ता है और पाबंदी से नमाज पढ़ता है, उसको योग की जरूरत ही क्या है? नमाज में वो सब मिल जाता है जो आप योग से देना चाहते हैं। और एक अमेरिकन रिसर्चर ने तो कमाल कर दिया, उसने कहा सजदा, कमाल का सजदा। उसने कहा सजदा तो वो चीज है कि सजदे में जो पोस्चर, सजदे में जो अंदाज है वो इतना जबरदस्त, इतना प्यारा है कि एक आदमी जब सजदे में होता है तो उसके पूरे जिस्म का खून और ब्लड और उसका सर्कुलेशन उसके दिमाग की बारीक बारीक रगों, नसों और वेन्स की तरफ होता है। उसने कहा कि पूरे जिस्म के खून को दिमाग की बारीक बारीक रगों तक पहुंचाने का इससे बेहतरीन जरिया कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए सजदा करना चाहिए। तो आप देखिए इतना प्यारा तरीका सजदा का अल्लाह ताला ने सुझाया। उसने कहा क्या क्या फायदे होंगे? जो सजदा करेगा और वाकई कोई 96 रकात 96 रकात करेगा पूरी 5 नमाजों की, तो क्या होगा? उसको कभी ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, उसको कभी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, उसको कभी मेमोरी लॉस नहीं होगा, और उसको कभी सर के, चेहरे के मुख्तलिफ अमराज, डिसीजेस वो नहीं होंगे, उससे बचाव होगा। और बड़ी तरावट और बड़ा इत्मीनान उसके चेहरे और उसके सर और मुख्तलिफ सर के उजलात पर होती है। ये उसकी रिसर्च है। तो आप देखिए ऐसे 10 फीचर हम पीस पार्क, शांति पार्क, कुरान थीम पार्क में लाना चाहते हैं। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए गौर, एक तो दुआएं कीजिए कि इस सरजमीन पर कहीं ना कहीं हम ये बना सके। हम भारत में कोशिश करेंगे, भारत के बाहर भी हुक्मरानों से कहेंगे, मुस्लिम तंजीमों से कहेंगे कि वो इसको बनाए, लेकिन आपसे गुजारिश है एक तो दुआएं करें कि अल्लाह की जमीन पर इस नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुरान की दावत का, इस्लाम की दावत का, सयाहत के साथ, तफरी के साथ, खाने के साथ एक शांति पार्क और पीस पार्क वजूद है। आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। दूसरे, आपके मशवरों की भी जरूरत है। मेरा नंबर मैं दे रहा हूं, आपके मशवरों की जरूरत है। आपके मशवरे और सजेशंस दीजिए और आगे बढ़िए कि कौन आप में से ये तैयार होना चाहता है कुरान पार्क के लिए, शांति पार्क के लिए, पीस पार्क के लिए। कौन उसको जिंदगी का मकसद बनाना चाहता है, जिंदगी का मकसद बनाकर चलना चाहता है। और याद रखिए, आखिरी बात याद रखिए, अल्लाह सुब्हानो तआला के पास ये खत्म होती जिंदगी के बाद, कभी भी खत्म होने वाली है, एक बहुत बड़ा पार्क है, जन्नतुल फिरदौस का पार्क। जन्नतुल फिरदौस का पार्क हासिल करने की कई जरा है, लेकिन कुरान पार्क, शांति पार्क और पीस पार्क एक बहुत अहम जरिया है। क्यों ना इसके लिए कोशिश की जाए। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, इस नए और अनोखे और यूनिक कॉन्सेप्ट के तहत हम दावती पार्क और टूरिज्म दावा को देने के लायक हो सकें, काबिल हो सकें, कोशिश कर सके, अपनी जान, माल, वक्त, सलाहियतों को लगा सके। अल्लाह ताला तेरी जमीन पर तेरे पार्क को लाने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए, बज़ाहिर बहुत बड़ी बड़ी चीजें मालूम होती है, मगर याद रखिए कुरान अल्लाह की किताब है, हम सब भी अल्लाह के हैं, सारी कायनात भी अल्लाह की है। तो जिसकी किताब है और जिसकी कायनात है उसके लिए बहुत आसान है कि ऐसे कई पार्क ला ले। बात हमारे और आपके आगे आने की है। अल्लाह ताला हम सबको काम करने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।